سامعین، آج کل یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے اور جب تک سب لوگ نہ بدلیں اس وقت تک اکیلا آدمی کیسے تبدیلی لا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نظام اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہر فرد اپنی جگہ یہ سوچتا رہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو پھر معاشرے میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی ہمیشہ اس طرح آیا کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، پھر اس چراغ کو دیکھ کر دوسرا چراغ جلتا ہے، پھر دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے۔ اسی طرح افراد کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے اور افراد سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عذر کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، یہ درست نہیں۔ جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے کہ اتنا بڑا معاشرہ الٹی سمت کی طرف جا رہا ہے، میں تنہا کیا کر سکوں گا، اور یہ سوچ کر آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے، تو آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مخالفتوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک راہ ڈالی، نیا راستہ نکالا اور اس راستے پر گامزن ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اس راستے میں قربانیاں بھی دینی پڑیں، آپ کو پریشانیاں بھی پیش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارا کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی 1/3 آبادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا اور ان کی غلام ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا اس وقت تک تنہا میں کیا کر سکتا ہوں، تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اسی لیے ایک مشہور مقولہ ہے کہ خود بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ خود بدلیں اور معاشرے کو بدلیں اور ملک کو بدلیں۔